اپنے چھوٹے سے اور ننھے سے مہمان کو انوائٹ کرنا چاہیں گے اور بلانا چاہیں گے، جن کی وجہ سے آج یہ پوری محفل سجائی گئی ہے اور آج ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ میری گزارش ہے عبدالاحد سے، جنہوں نے ناظر قرآن مکمل کیا ہے، کہ وہ آئیں اور اردو تقریر پیش کریں۔ على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم۔ مدرسہ حاضہ کے معتمد صاحب، معزز اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سرحانی مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کا مقام و مرتبہ قرآن کی روشنی میں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں اپنے والد کے متعلق، اپنے فادر کے ریلیٹڈ ایک شاعری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، وہ تے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے۔ کھڑا ہوں آپ کے آگے جو اپنا سر اٹھا کر میں، کھڑا ہوں آپ کے آگے جو اپنا سر اٹھا کر میں، میرے والد نے مجھ کو آج اس قابل بنایا ہے۔ اب میں اپنی والدہ کے متعلق، اپنی مدر کے ریلیٹڈ ایک شاعری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماں سے بڑھ کر اور کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر اور کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، اور جن کے پیروں کے نیچے ہے جنت، جن کے پیروں کے نیچے ہے جنت، ذرا سوچیے ان کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ خواتین و حضرات، قرآن کی بہت ساری آیات میں ماں باپ کے حقوق اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83، سورہ انعام پارہ نمبر 8، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23-24، سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8، سورہ لقمان پارہ نمبر 21، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14-15، سورہ احقاف پارہ نمبر 26، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 17۔ لیکن میں نے خطبے کے دوران سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا تھا۔ اب میں اسی آیت کو مکمل تلاوت کروں گا اور آیت تلاوت کرنے کے ساتھ انگلش ترجمہ اور آیت تلاوت کرنے کے بعد اردو ترجمہ بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ and your Lord has decreed yourself not except him وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا and to parents good treatment إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا whether one or both of them reach old age with you فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ say not to them uff وَلَا تَنْهَرْهُمَا and do not repel them وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا but speak to them in noble words۔ اب میں اس آیت کا اردو ترجمہ
اور مفہوم بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی پوجا، کسی کی ورشپ اور کسی کو پرستش نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ، پیرنٹس اور ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا ویوہار کرو اور ان سے اچھے سے پیش آؤ۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا جب وہ بوڑھے اور ضعیف ہو جائیں، اولڈ ہو جائیں، تو نہ اف بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، نہ دھتکارو، نہ لتاڑو اور نہ ڈانٹو، بلکہ ان کے ساتھ نرم بات کرو اور ان کے سامنے نرمی سے پیش آؤ۔ اور میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، ہم جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے والد، ہمارے فادر محنت مزدوری کرتے ہیں، کسانی کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے کھانے پینے کا، رہن سہن کا، ڈریس اور کپڑوں کا، بیگ اور کتابوں کا انتظام کر سکے۔ اور شاید ہم یہ بھی جانتے ہوں کہ بچپن میں جب ہم بستر پر پیشاب کر لیتے تھے تو ہماری والدہ ہمیں صوفے میں سلا کر خود گیلے بستر پر سو جاتی تھی، ہماری نیند کے لیے اپنی نیند قربان کر لیتی تھی۔ اور شاید ہم یہ بھی جانتے ہوں گے کہ بچپن میں جب ہم نے بولنا شروع کیا اور جب ہم کچھ بولتے تھے تو ہمارے والدین بہت خوش ہوتے تھے اور دوسروں کو بتاتے تھے کہ آج میرے بیٹے نے اللہ کہا، آج میرے بیٹے نے ابا اماں کہا، آج میرے بیٹے نے مما کہا۔ لیکن آج جب ہم جوان ہو گئے اور ہمارے والدین ضعیف ہو گئے، اب جب وہ کچھ بولتے ہیں تو ہم ان کی باتوں کو برداشت نہیں کر پاتے، اور اپنے بچپن میں جب ہم کچھ بولتے تھے تو والدین بہت خوش ہوتے تھے، اور آج بڑھاپے میں جب والدین کچھ بولتے ہیں تو ان کی باتوں سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں سے ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی باتوں سے ہم چڑھتے ہیں۔ لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے جرم اور گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور جو ہم نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور ان کو تکلیف پہنچائی اس کے لیے ہم اپنے والدین سے معافی چاہتے ہیں۔ اب اس شاعری کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ سے در کٹ جائے